ہم دنیا جہان کے انواع و اقسام کی ہر شے کھا گئے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی ہمارا ذہن جو ہے پھلوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف متوجہ ہوا ہوگا۔ یہ سامنے ان کے پھل رکھے ہوئے ہوں، لیکن ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق توحید کا مسئلہ چل رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ جب تک اپنے شجر ایمان کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تب تک اس پر بہاریں رہتی ہیں، جی اس پر رونقیں رہتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے شجر ایمان سے الگ ہوا تو پھر جناب اس کا حال بھی اسی پھل والا ہوتا ہے۔ جس بندے کو یہ گمان ہونے لگا کہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، تو فرمایا کہ وہ پھلوں کو دیکھ لے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے کھیت لہلہا رہے تھے، آج کھڑے ہوئے ہیں کل ہوں گے نہیں وہاں پہ۔ تو یوں عقیدہ آخرت سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ بندہ مومن کے ضمیر کو، انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ جو ہے اپنے ضمیر کو گدلا کر دے۔ جس طرح ان چیزوں کا حسن بڑھ کے آپ کے سامنے آئے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ذات اور حسن صفات جو ہے وہ بھی بندے پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ جاری پانی کو دیکھنا، حضور فرماتے ہیں اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبزے کو دیکھنا، سبزہ ہو، درخت جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، پھول بوٹے ہوں صاف ستھرے ہوں، ان کو دیکھنے سے بندے کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور قرآن پاک کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے جن پھلوں کو پیدا فرمایا اور کھیتیوں کو پیدا فرمایا، اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، دوسری آیہ مبارکہ میں پھلوں کے متعلق بیان فرمایا، تیسری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دن کے ہیر پھیر اور سورج چاند کی تسخیر اور ستاروں کی تسخیر کے متعلق بیان فرمایا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ چوتھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رنگوں کو، مختلف رنگوں کی چیزوں کو اور مختلف معدنیات کو پیدا کرنے کا کہہ کر کے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون فرمایا۔ ایک آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ یتفکرون وہ غور کرتے ہیں، دوسری میں فرمایا کہ یاکلون وہ عقل رکھتے ہیں، تیسری میں فرمایا یذکرون وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ غور کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کا اور کھیتیوں کا ذکر کیا، یعنی کہ بندہ مومن جو ہے وہ ایک جانور ہے نا، جانور کچھ چارہ ڈال دیا جائے وہ کھا کے پرے ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہے پرواہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، کیسے آیا کیسے نہیں آیا، اس نے بس کھایا اور ایک جانب ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقوم کا مخاطب جو ہے نا یہ انسان ہے، میں کہ تمہارے لیے ہم نے کھیتی اگائی، اب اس میں سے کھیت میں سے گندم اناج نکالتے ہیں، دالیں نکالتے ہیں، ہر شے نکالتے ہیں، اور پھلوں کا الگ سے ذکر کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اگائی ہیں ہم نے، تو میں کہ تمہارا کام جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے جانوروں کا ہوتا ہے، جانور نے کھایا اور ایک جانب ہو گیا، لیکن انسان جو ہے بالخصوص بندہ مومن جو ہے دعوت فکر تو سب کو ہے، بالخصوص اہل ایمان کو ہے کہ وہ جب بھی یہ پھل کھانے لگیں، اللہ تعالیٰ کی انواع و اقسام کی نعمتیں کھانے لگیں تو اس وقت غور ضرور کریں۔ ہاں جی، ہاں غور ضرور کریں، یعنی سامنے ان کے پھل رکھے ہوئے ہوں لیکن ان کے
دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق توحید کا مسئلہ چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی تحمید چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح چل رہی ہو کہ وہ خالق اور مالک ذات، وہ کیسی قدرت کاملہ والی ذات ہے، وہ کیسی ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے کہ اس نے ایک ہی مٹی سے مختلف رنگوں کے مختلف ذائقوں کے پھل اگا دیے ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کر سکتا ہے بندہ، برتن میں پانی ڈالے اور اس میں سے اسی برتن میں سے دودھ بھی نکل آئے، اسی میں سے شربت بھی نکل آئے، اسی میں سے شہد بھی نکل آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خالق اور مالک نے ایک ہی زمین ہے، برتن ایک ہی ہے، اس میں ڈالا پانی ہے، وانزل من السماء ماء، تو ماء کا فرمایا کہ میں کہ پانی کے ذریعے ہی ہم نے ساری چیزیں اگا دی ہیں۔ تو میں کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ صرف کھا کے ڈکار نہیں مارتا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، جیسے جیسے وہ ان چیزوں کو کھاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پھلوں کو تناول کرتا ہے، تو ہمیں ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ توحید، عقیدہ قدرت کاملہ للہ، یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ تفکر وہ غور کر رہا ہوتا ہے جی۔ انہی پھلوں کو دیکھ کر کے وہ بندہ آخرت پر بھی استدلال کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ یہ پھل جو ہے کل نہیں تھے، آج آئے ہیں جی، پھول لگے ہیں، پھول کے بعد جو ہے نا پھیلتا چلا گیا ہے، پھل بن گیا ہے، کچا تھا پھر پکا ہو گیا ہے، پک گیا تو پھر کھڑا کھڑا وہیں پہ خراب ہو گیا، پھر نیچے گر گیا، پانی مٹی میں مل گیا، سارے کا سارا ناراض ہو گیا۔ جس طرح یہ فنا ہو گیا ہے اسی طرح مجھے بھی ہونا ہے، جانا میں نے بھی ہے دنیا سے۔ تو مومن بندہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ غور کرتا رہتا ہے۔ پھل جو ہے اس کی زندگی ٹوٹ جانے کے بعد کتنے دن ہے، پھل درخت پر کھڑا ہے تو کتنا عرصہ تک وہاں کھڑا رہ سکتا ہے، وہاں سے ٹوٹ گیا تو کتنا جی، پھر تو اس کی زندگی نہیں بچتی، پیچھے کوئی رہ جاتی ہے زندگی پیچھے۔ اسی طرح اس بات سے استدلال یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ جب تک اپنے شجر ایمان کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تب تک اس پر بہاریں رہتی ہیں جی، اس پر رونقیں رہتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے شجر ایمان سے الگ ہوا تو پھر جناب اس کا حال بھی اسی پھل والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ تفکرون، وہ غور کرنے والی قوم ہے۔ یہ اتنی ساری باتیں جو ہے نا وہ صرف اسی پھلوں کو دیکھ کر کے، ایک بیر کے درخت کو دیکھ کے، کچھ تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کر کے آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے بہت بڑے، وہ ایک بار لیٹے ہوئے تھے ایک آم کے درخت کے نیچے، تو ایسے ہی ذہن میں آیا، آپ کو پتہ ہے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے، ذہن میں آیا کہ یہ جو ہے نا آم کا درخت اتنا بڑا ہے لیکن اس کو پھل جو لگا ہوا ہے نا وہ چھوٹا سا ہے۔ آم کا درخت تو بہت بڑا ہے لیکن پھل اس کا چھوٹا سا ہے، آدھا کلو کا، پاؤنڈ کلو کا، زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے تو کلو کا ہو جائے گا آم، اس سے اوپر تو نہیں جاتا، کہ جاتا ہے اوپر؟ کسی علاقے میں کو خال کہیں پہ اتنا بھاری آم لگ جائے تو لگ جائے، وگرنہ جس طرح ہندوانے ہوتے ہیں، تربوز، اس جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یا اللہ یہ اتنا مضبوط درخت ہے، اس کو پھل تو نے چھوٹا چھوٹا لگایا ہے، اور بیل جو ہے تربوز کی وہ کمزور سی بیل ہے لیکن اس کو پھل تو نے اتنا بڑا لگا دیا ہے، 10 کلو تک، 15 کلو تک کے بھی تربوز جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اس دنیا میں۔ تو وہ یہی بات جو ان کے ذہن میں آئی تو بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب اوپر سے ایک جو ہے نا وہ آم ٹوٹا اور سیدھا ان کے ماتھے میں لگا جی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مولا یہ تیرا ہی کام ہے، تیری ہی حکمت ہے، اگر یہاں آج ہندوانا ہوتا، یہاں تربوز ہوتا تو پھر میں نے یہاں نہیں ہونا تھا، میں دنیا سے روانہ ہو جاتا، لوگ جو ہیں وہ افسوس کر رہے ہوتے میرے دنیا سے جانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک شے کو دیکھ کے بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر جو ہے وہ مزید اس کا ایمان بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان بڑھ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پھل ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے غور کرتے ہیں لوگ۔ غور کس لیے کرتے ہیں، کس چیز میں غور کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے غور کرتے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری والے بھی غور کرتے ہیں پھلوں پر کہ کون سا پھل جو ہے کس بیماری کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کہ نہیں سمجھایا؟ کون سا پھل کس بیماری کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، کون سا بیمار جو ہے کون سا پھل کھائے گا تو وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اس کی بیماری میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جسم کی بیماریوں کے ماہر جو ہیں وہ بھی پھلوں پر غور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ کتنی ساری دوائیاں جن میں پھل ہی پڑتے ہیں، پھلوں کا عرق پڑتا ہے ہاں جی، پھلوں کو جناب خشک کر کے پھر ان کی دوائیاں بناتے ہیں، معجونیں بناتے ہیں۔ معجونیں ساری آپ دیکھ لیں کن چیزوں سے بنتی ہیں، ان میں تقریباً پھل پڑتے ہیں، میوے پڑتے ہیں ان میں
تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جتنا جتنا غور کرتے جائیں گے، جس طرح وہ لوگ غور کرتے ہیں اسی طرح کر کے روحانی بیماریوں والے بھی غور کرتے ہیں. ہاں جی، ایک بندے میں روحانی بیماری آ گئی ہے تو روحانی بیماری دور کرنے کے لیے بھی وہ انہی باتوں پر غور کریں گے. ویسے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تفکرون غور کرنے والے ہیں، یہاں روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے غور کرنے والے لوگ ہیں. جس بندے کے اندر عقیدہ آخرت سے کمزوری آ گئی ہے دل کے اندر، تو یہ بیماری ہے نا، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے لوگ پھلوں میں غور کرتے ہیں. کون؟ یہ اہل اللہ ہی غور کر سکتے ہیں، یہ علماء ہی غور کر سکتے ہیں، یہ فقہاء ہی غور کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں ان باتوں کو. جس بندے کو یہ گمان ہونے لگا کہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، تو فرمایا کہ وہ پھلوں کو دیکھ لے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے کھیت لہلہا رہے تھے، آج کھڑے ہوئے ہیں، کل ہوں گے نہیں وہاں پہ. تو یوں عقیدہ آخرت سے استدلال کیا جا سکتا ہے. کسی بندے کو جناب اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اور اس کی قدرت کاملہ پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ اس بات پہ غور کر سکتا ہے پھلوں کو دیکھ کر کے، ایک عرصے سے نہیں، ہمیشہ سے یوں ہی پھل اگے آ رہے ہیں، یوں ہی چلے جا رہے ہیں، تو پکتے ہی جا رہے ہیں، بنتے ہی جا رہے ہیں ہر بار. یہاں ایک دکان ہو نا، دو بھائی وہاں سانجھے ہو جائیں، شریک ہو جائیں، دو بھائیوں کی سانجھی دکان ہو تو وہ بھی نہیں چلتی. تو یہ زمین جو ہے، اس کا پھلوں کا اگنا، ایک ایک شے کا آنا جو ہے، یہ قیامت تک کے لیے یوں ہی چلا جا رہا ہے. بتائیں کیسے چلا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، انسانی فطرت ہے نا، وہ ایک جمالیاتی پہلو کو بھی چاہتی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ جمالیاتی پہلو جو ہے نا، اس کو بھی یہ کھینچتی ہے طبیعت اس کی. جیسے آپ میں سے کتنے سارے احباب ہیں جن کا دل چاہتا ہوگا یار ہم کشمیر جائیں، مری جائیں، نران کغان جائیں، ان علاقوں کو جا کر کے دیکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے، انسانی طبیعت میں یہ بات تھوڑی تڑپ رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شوق رکھا ہے کہ جمالیاتی پہلو جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا بندہ، جمالیاتی پہلو کو بھی دیکھتا ہے. سمجھا ہے نا؟ ہاں، لیکن کہ بندہ مومن جو ہے اس کی شان الگ ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، جمالیاتی پہلو دیکھتے ہیں، یہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا تو نے ان سب چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، یہ حق کی پیدا ہوئی ہیں. یہ حق پیدا یوں کہ تو جو حق تعالیٰ تیری ذات ہے یہ تیری طرف رہنمائی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ بندہ مومن کے ضمیر کو، انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ جو ہے اپنے ضمیر کو گدلا کر دے اور اس تک وہ بات پہنچے یا نہ پہنچے، وہ بات اس کے دل کو، دماغ کو، ضمیر کو اپیل کرے یا نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک ایک شاید جھنجھوڑ رہی ہے اس کو. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پھلوں کے جمالیاتی پہلو کو بھی بیان فرمایا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے کھیتوں کو اگایا اور زیتون کو اگایا، جی کھجور کو اگایا، انگور کو اگایا. انگوروں کے لچھے گچھے جو ہیں لٹکے وہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں، بتائیں نا یار. انگوروں کے گچھوں کو لٹکتے وہ دیکھ لے، زیتون کے پھل کو بندہ دیکھ لے، انگور کو دیکھ لے، کھجور کو دیکھ لے، بندہ حیران ہو جائے، دنگ رہ جائے. ایک ایک شے اور ورائٹیاں کتنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دی، قسمیں کتنی پیدا فرما دی. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو ایک اور علاقے کے عالم نے تحفہ بھیجا کھجوروں کا، اونٹوں پہ لاد کے، اور ساتھ معذرت کی، کہا کہ حضور یہ کھجوریں جو ہمارے علاقے میں اگتی ہیں نا، تو اس میں سے صرف 150 قسمیں بھیج سکا ہوں آپ کو. کتنی بھیج سکا ہوں؟ 150 قسم کی کھجوریں بھیج سکا ہوں آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پر، آپ ان کو تناول فرمائیں. باقی اور بھی تھی وہ بس نہیں بھیج سکا، معذرت ہے اس پر. ہاں جی 150 قسم کی. ہمیں تو 4 کھجور کے نام نہیں آتے یار. زیادہ سے زیادہ مبروم کہہ لیں گے، ہیں جی سگائی کہہ لیں گے، کیا کہہ لیں گے ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں. ہمیں تو بس یہی پتہ جناب، جا کے کہتے ہیں جی یہ والی تول دیں اور یہ والی تول دیں، نام نہیں پتہ ہوتا ہمیں. کو جائیں گے دیہاتی جا کے حج صاحبہ 5 کلو پینٹ تے چاہ دینا، وہ اٹھا کے دے دیتے اس کو، وہ لے کے وہاں سے آ جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا یار یہ کون سی ہے، کیا نام ہے کیا نہیں، ایسے کھا لیتے ہیں. یار بتائیں نا، ہماری تو عقل وہاں نہیں پہنچ رہی کہ 150 قسم کی کھجوریں ہوں گی تو کیسی ہوں گی، تو کتنی کیا معاملہ ہوگا ان کا. لیکن جس خالق اور مالک نے پیدا فرمایا انہیں اللہ. تو یہ جمالیاتی پہلو جو ہے نا، قرآن کریم اسے نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ قرآن دعوت نظارہ دیتا ہے. ہاں ان چیزوں کو بھی دیکھیں. دیکھنے کے بعد جو ہے جس طرح ان چیزوں کا حسن بڑھ کے آپ کے سامنے آئے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ذات اور حسن صفات جو ہے وہ بھی بندے پر آشکار ہوتا چلا جائے گا. جس طرح ان کا حسن اس کے سامنے آئے گا، اسی طرح کر کے بندہ مومن جو ہے، جیسے حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے میں کچھ چیزوں کو دیکھنے سے بندے کی بینائی تیز ہوتی ہے. بینائی تیز ہوتی ہے. جاری پانی کو دیکھنا،
صاف ستھرا پانی ہو، نالے کا نہ ہو، صاف ستھرا پانی جو ہے جاری پانی بہتا ہوا اس کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ ایک منظر بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ یہ اگلی آخری آیت مبارکہ کل جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ ایک بہت زبردست اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جاری پانی کو دیکھنا، جمالیاتی پہلو کی بات کر رہا ہوں، جاری پانی کو دیکھنا حضور فرماتے ہیں اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے پانی بہہ رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کیسے تیز ہوگی؟ بندہ پانی کو بھی دیکھتا رہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھتا رہے۔ یہ وہی پانی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، سب کے رزق کو پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبزے کو دیکھنا، سبزہ ہو، درخت جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، پھول بوٹے ہوں صاف ستھرے ہوں، ان کو دیکھنے سے بندے کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو دیکھ کر جو پڑھنے والا ہے، یہ بلکہ اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، قرآن پاک کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی جس حدیث پاک میں ان دو چیزوں کا ذکر تھا جو ایک مادی چیزیں کہلا سکتی ہیں، سبزہ اور پانی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام نے قرآن کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے بھی بندے کے نگاہ میں تیزی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کا نور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے جمالیاتی پہلو ہیں بھائی، سمجھائے نہیں سمجھائے مسئلہ؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ پھلوں کو کھاتا ہے لیکن ایسے نہیں کھاتا جیسے عام لوگ کھا جاتے ہیں، لیکن غور کرتا ہے بندہ مومن۔ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے وہ ریڈی والا نہیں آتا یہاں پہ، ہمارے بھی سائیکل والے آتے ہیں، ڈھابے وہ لگایا ہوتا جنہوں نے، اس نے آ کے باہر سے آواز لگائی، اس نے کہا اچھے سنگ ترے۔ کیا کہا اس نے؟ اچھے سنگ ترے۔ تو وہ تو اپنی طرف سے پھل بیچ رہا تھا، لیکن جو غور کرنے والے ہوتے ہیں ان بزرگوں پہ واج طاری ہو گیا۔ خادم حیران ہو گیا کہ حضرت کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو بس یہی کہا ہے کہ اچھے سنگ ترے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ فرمایا یار اس نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، اس نے کہا اچھے سنگ ترے۔ انہوں نے کہا جو اچھوں کے ساتھ لگ گئے نا وہ بھی تر گئے ہیں۔ بتائیں عام بندہ جو ہے وہ صرف پھل کا نام ہی سمجھے گا، لیکن اہل اللہ جو ہیں وہ کیسے جناب ایک پھل کے نام سے ہی جناب وہ ان کا نظریہ اور عقیدہ اور کامیابی جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہوئی کہاں جا ٹھہری جناب آخرت کی کامیابی تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انعمت علیہم، انعمت مولا مجھے اس صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا، ان کی معیت عطا فرما، ان کی صحبت عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے اور اشارہ کیسے جناب اچھے سنگ طرح سے، کیسے فاتحہ سے ہوتا ہوا وہ قیامت تک مالک یوم الدین، قیامت کے دن کی کامیابی تک جا ان کا دماغ ٹھہرتا ہے۔ ایک آج ہم ہیں، ہم دنیا جہان کے انواع و اقسام کی ہر شے کھا گئے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی ہمارا ذہن جو ہے پھلوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف متوجہ ہوا ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ پھل تو کھا کے بھائی طاقت اور قوت جو آنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں ایک عارضی تاثیر رکھی ہے، وہ تو حاصل ہونی ہے، لیکن بندہ اگر پھلوں کو یوں کھائے جیسے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے پھلوں کو کھاتے ہوئے، بتائیں نا کتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں یہ پھل ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور کرنے والا، جو غور ہی نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کھا جائیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب کھائیں نا تو غور و فکر کرتے ہوئے ان کو سامنے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اور ایک لقمہ جو ہے جب ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یار کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے ٹائم رکھے ہوئے ہیں، سویرے دوپہر شام کا روٹی کھانی ہے، بس چھٹی جی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے روٹی کے متعلق زرع جو فرمایا، کھیت کو اگایا تمہارے لیے، قوم یتفکرون، میں نشانی ہے اس میں غور کرنے والی قوم کے لیے۔ تو کب غور کیا ہم نے روٹی سامنے رکھ کے؟ روٹی کیسے پہنچی ہے ہم تک؟ روٹی کھاتے ہوئے کبھی ہمارے حکمرانوں کو بھی حیا آ جائے یار، ہم جس بندے نے ہم تک گندم پہنچایا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ تھوڑا غور کرے نا، غور کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے، وہ اس بات پہ غور کرے۔ پھر جس خالق اور مالک نے اگایا ہے جی اس کے بندوں کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، اطاعت والا ہے یا نافرمانی والا ہمارا رویہ ہے، اس پہ بھی غور کرے بندہ، پھر سب سمجھ آ جائے گی اس کو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو لقوم یتفکرون، ایسے نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، ان باتوں پر از حد غور کی ضرورت ہے۔
سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ لقوم یتفکرون، بما کہ اس میں نشانی ہے، لآیا، اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ جو غور و فکر والے ہیں نہیں، وہ تو ایسے بس ان کا حساب ہی جانوروں والا ہے، وہ کھایا ڈکار مارا اور وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اس پہ جتنا بھی آپ غور کرتے چلے جائیں گے، اکیلا پھلوں کے متعلق ہیں تو کیا سے کیا پھر بندہ جو ہے نا دنیا کے پھلوں کو دیکھ کر کے اپنا ذہن آخرت کے پھلوں کی طرف بھی لے جائے، اپنی آخرت کی طلب جو ہے، وہ شوق آخرت جو ہے وہ بھی بڑھا دے۔ بڑھ سکتا ہے نہیں بڑھ سکتا؟ تو صرف پھلوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے لقوم یتفکرون، ان پھلوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے ارادہ تھا کہ ان تینوں باتوں پر، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون پر ایک ہی دن میں گفتگو ہو جاتی، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔